بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوالو جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلی اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناسخ و منسوخ کی بڑی مارکت لارا بحث وہ لوگ جو قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور عقل و دانش کے دائرے میں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو قرآن مجید کے بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے۔ ایک بحث اٹھتی ہے کہ کیا قرآن مجید کی آیات کو اللہ تعالیٰ ہی نے خود ختم کر دیا ہے۔ ناسخ و منسوخ میں غامدی صاحب کا نقطہ نظر سامنے آ چکا تھا۔ سلسلہ گفتگو یہاں پہنچ چکا ہے۔ غامدی صاحب کے خود ایک بہت بڑے عالم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں 5 ایسے مقامات کا انتخاب کر کے بتایا ہے کہ خود قرآن مجید کی آیات منسوخ ہو گئی ہیں۔ غامدی صاحب اس پورے نقطہ نظر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آج تیسری آیت کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ غامدی صاحب سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 52، ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اے نبی، آج کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ آپ ان کی جگہ دوسری بیوی کر لیں، اگرچہ ان کی صورت آپ کو اچھی لگے، البتہ مملوکہ عورتیں جائز ہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی اسی سورہ کی آیت 50 میں یہ کہا گیا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے وہ بیویاں حلال ٹھہرائی ہیں جن کے مہر آپ دے چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے غام صاحب کہ قرآن مجید نے 2 احکام دیے ہیں، ایک جگہ رسول اللہ کو منع کر دیا اور پھر دوسری جگہ پر اجازت دے دی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں اجازت دی ہے وہ پہلے ہے آیت، اور جو منسوخ ہو گئی ہے وہ آیت بعد میں ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات سمجھانے کی صحیح کی ہے کہ قرآن مجید اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں کچھ ابواب قائم کر کے یہ بتایا گیا ہو کہ یہ توحید ہے، یہ نبوت ہے، یہ قیامت ہے، یہ ایمانیات ہے، اور اس کے بعد پھر ایک شریعت کا حصہ شروع ہو گیا ہو۔ قرآن مجید ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے۔ عام طور پر جب مسلمان بھی قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ اس حقیقت کو اپنے پیش نظر نہیں رکھتے، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں ہدایات احکام دیے گئے ہیں اسی طرح کی چیزیں وہاں ملیں گی جیسے ہم عام کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، اسی کو میں نے عنوان بنا کر اصول و مبادی میں بھی اس پر بحث کی ہے، یہ آپ کے علم میں ہے۔ جب تک آپ یہ نہ جانیں کہ جو کتاب آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے کیسی کتاب ہے، اس میں بعض چیزوں کو سمجھنے میں فی الواقع بڑی مشکل پیش آ جائے گی۔ تو سرگزشت انذار کے معنی سمجھ لینے چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو مبعوث کیا۔ پیغمبر جب رسالت کے منصب پر فائز ہو تو وہ 2 چیزیں لے کے آتا ہے، ایک اللہ کی ہدایت، دوسرے وہ عدالت برپا کر دیتا ہے، یعنی اس کے آنے کے بعد اس کی قوم کے لیے اللہ کی عدالت اسی زمین پر لگ جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں کشمکش کا تقاضا کرتی ہیں۔ ہدایت بھی لوگ آسانی کے ساتھ قبول نہیں کرتے، اور عدالت کو تو بہرحال مختلف مراحل سے گزرنا ہے۔ چنانچہ یہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ مراحل پھر ہم نے متعین کر کے بتائے ہیں کہ اس میں پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے، تیسرا کیا ہوتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری ہو جاتی ہے تو عذاب کس طرح سے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پیغمبر کو ماننے والوں کے ساتھ جو نجات کا معاملہ کرتے ہیں اس کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں۔ قرآن اس کی سرگزشت ہے اصلاً، اس میں شریعت، احکام، باقی سب چیزیں ضمناً زیر بحث آتی ہیں۔ بلکہ اگر آپ ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو وہ شریعت جس پر ہم عمل کرتے ہیں وہ 90% سنت کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہے۔ تمام عبادات کو دیکھ لیں، اسی طرح معاشرت کے احکام کو دیکھ لیں، رسوم و آداب کو دیکھ لیں، قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے۔ بعض چیزوں کا وہ زیر بحث آ گئی ہیں، کسی اصلاح کے پہلو سے زیر بحث آ گئی ہیں، اصلاً وہ شریعت کو بیان کرنے کی کتاب نہیں ہے جیسے کہ تورات ہے، بلکہ ایک پیغمبر نے اپنی دعوت پیش کی ہے، وہ دعوت مختلف مراحل سے گزر رہی ہے، اس کے مخاطبین ہیں، وہ پوری سرگزشت، یعنی وہ سب کیسے ہوا، اس کے مختلف کردار کیا کر رہے ہیں، کون سوال کر رہا ہے، کون اعتراض کر رہا ہے، کیا جواب دیا جا رہا ہے، پیغمبر کیا کر رہے ہیں، گھر میں کیا ہو رہا ہے، وہ سب زیر بحث ہے اس میں، یعنی کتاب کی نوعیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس ذیل میں پھر یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ بعض چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ خاص ہیں،
بعض چیزیں وہ ہیں جو ان کے گھر والوں کے ساتھ خاص ہیں، یعنی ازواج مطہرات کے ساتھ، بعض چیزیں وہ ہیں جو پیغمبر کا ساتھ دینے والے صحابہ کے ساتھ پیش آ گئی ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں جو بالکل وقتی نوعیت کی تدابیر ہیں۔ تو ایک تو یہ بات بڑی اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ جب تک آپ کتاب کی نوعیت کو نہ سمجھیں اور پھر اس میں کس طرح سے ہدایات مختلف لوگوں کے حوالے سے آتی ہیں اس کو نہ سمجھ لیں تو بڑی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اب ذرا پیغمبر کی اپنی ذات کو دیکھیے، یعنی پیغمبر ہر روز نہیں آتے ہیں، اب تو اعلان کر دیا گیا ہے کہ قیامت تک نہیں آئیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر تھے۔ اس کشمکش میں ایک پہلا مرحلہ ہے، یہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ مکے میں گزرا، اس میں وہ مسائل پیش ہی نہیں آئے جو مدینے میں جا کر پیش آ گئے۔ جب مدینے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو جنگیں پیش آ گئیں، حالات کی ناسازگاریوں نے گھیر لیا، مہاجرین کی ایک بڑی تعداد وہاں آئی جن کے لیے بہت سے معاملات میں اہتمام کرنا پڑا۔ یہ مہاجرت صرف مردوں کو پیش نہیں آئی، عورتوں کو بھی پیش آئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جد و جہد کی اس کے نتیجے میں بعض خواتین کو خاص طور پر بڑے غیر معمولی مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو صورتحال رہی اس کو مدینہ کے منافقین نے ہدف بنا لیا، باقاعدہ اسکینڈل بنانے کی سعی و جہد شروع ہو گئی، یہاں تک کہ وہ حادثہ پیش آیا جس کا ذکر پھر ہم سورہ نور میں دیکھتے ہیں، یعنی سیدہ عائشہ پر تہمت لگا دی گئی۔ یہ صورتحال ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں، اور اسی طریقے سے خود آپ کو پیش آنے والے احوال سے متعلق بعض ہدایات دی گئی ہیں۔ وہ ہدایات بعض موقعوں پر بالکل وقتی تدبیر کی نوعیت کی ہیں، وہ بھی زیر بحث آ جائیں گی۔ ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو پہلے مقصود ہی نہیں تھیں، حالات نے مجبور کر دیا۔ مثال کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات عام عورتوں کے طریقے پر اپنے کام انجام دیتی تھیں، مکے میں کوئی زائد پابندی ان پر نہیں تھی۔ سیدہ خدیجہ ہوں یا بعد میں مدینہ میں جن خواتین سے آپ نے شادی کی، حضرت سودا سے وہیں کر لی تھی ان کی وفات کے بعد، وہ بھی معمول کی زندگی بسر کرتی تھی۔ جب مدینہ میں یہ صورتحال پیدا ہوئی تو اب ازواج مطہرات کو پہلے کچھ توجہ دلائی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو صورتحال بہت سنگین ہو گئی ہے، اب کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا اسکینڈل بنا کر معاملات کو کہاں پہنچا دیا جائے، تو تم سب فیصلہ کر لو کہ کیا تم عام عورتوں کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہو یا پیغمبر کے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ عام عورتوں کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہو تو ہم تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں، صاف صاف طریقے سے کہہ دیا کہ اگر پیش نظر عام زندگی ہے تو اس مشقت کو مول لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آزاد کر دیتے ہیں، ہمارے پیغمبر کے لیے اللہ اور اسباب پیدا کر دے گا۔ تو یہ بات کہہ دی گئی، ازواج مطہرات نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پیغمبر کے ساتھ ہیں، ہمارے لیے یہ رفاقت بڑا اعزاز ہے، ہم ہر طرح کی پابندی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر کچھ پابندیاں لگائی گئیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کو سورہ احزاب میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ یہ کہہ دیا گیا کہ وہ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتی ہیں، ان کو حجاب میں رہنا ہے۔ کوئی شخص گھروں میں جیسے کہ عام طور پر لوگ جاتے تھے، جا کے کوئی چیز لے لیتے تھے، وہ اب نہیں داخل ہوگا، پابندی لگائی گئی۔ اور یہاں تک پابند کر دیا گیا کہ اب یہ ازواج مطہرات قیامت تک کے لیے تمہاری مائیں ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی کوئی شخص یہ تصور نہ کرے کہ ان سے نکاح کرے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ عام حالات کی چیز تو نہیں ہے، یا عام شخصیات کے بارے میں تو نہیں ہے، یعنی میں یا آپ دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارے لیے عمومی قانونی ہوگا۔ یہ میں نے مثال دی ہے اس بات کی کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ وہاں کیا چیز برپا ہے۔ تو اسی ذیل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بھی ایک اور ضابطہ بتایا گیا، اور وہ ضابطہ اس وقت بتانا ناگزیر ہو گیا جب کہ ایک رسم کی اصلاح کے لیے اور خود آپ کے ایک اقدام کے نتائج کا صلہ دینے کے لیے
یعنی وہ سارا واقعہ اگر آپ پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کر کے کہ اس معاشرے میں غلاموں کا درجہ بلند کیا جائے، ان کے اندر وہ چیز پیدا کی جائے کہ یہ بھی سمجھیں کہ یہ اس سوسائٹی کا حصہ ہے، اور لوگ بھی ان کو وہ عزت دیں جو دوسرے خاندانی لوگوں کو دیتے ہیں۔ بہت بڑا فیصلہ کیا اور اپنی پھوپھی زاد بہن کو آمادہ کیا کہ وہ خود آپ ہی کے آزاد کردہ غلام کے ساتھ شادی کر لیں۔ عربوں کے لیے تو یہ گویا موت کی چیز تھی، یعنی ان کے ہاں خاندانی عورتوں، خاندانی مردوں کی جو حیثیت سمجھی جاتی تھی ایک غلام کے مقابلے میں، خواہ اس کو آزادی کیوں نہ کر دیا جائے، وہ مولا ہی رہتا تھا، اس کی ایک حیثیت تھی۔ تو یہ ناقابل تصور تھا بالکل، لیکن اللہ کے پیغمبر کے ایما پر یہ شادی ہوئی۔ شادی تو ہو گئی۔ جب آپ اصلاحات کرتے ہیں تو انسانی نفسیات کو تبدیل کرنا آسان کام نہیں ہوتا، وہ شادی کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب جب کامیاب نہیں ہو سکی تو وہ شدید صدمے سے دوچار ہوئی، یعنی ایک تو ان کو آمادہ ہونا پڑا ہے ایک غیر معمولی خاندان کی خاتون کو، پھر یہ کہ شادی اتنی ناکام ہوئی کہ زن و شوق کا تعلق ہی قائم نہیں ہوا، اس کو خود قرآن نے واضح کر دیا، اس میں سال ڈیڑھ گزر گیا۔ اور یہی نہیں ہے بلکہ پھر وہ وقت آ گیا کہ انہیں طلاق دے دی گئی۔ تو یہ سب بڑی غیر معمولی صدمے کی چیزیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس خاتون کو ہماری اصلاحات کے نتیجے میں اور ہمارے پیغمبر کے اقدامات کے نتیجے میں جو غیر معمولی صدمہ پہنچا ہے، اس کے ازالے کی یہی صورت ہے کہ ہم اس کو ازواج مطہرات میں شامل کر رہے ہیں۔ جی اچھا، یہ فیصلہ آسمان سے کیا گیا، وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور اعلان کر دیا کہ ہم نے ان کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا ہے، اب آپ ان کو اپنے گھر لے آئیں۔ یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ایک کشمکش سے اس وقت دوچار ہیں، اور بہت سی عورتیں بھی آپ کے اقدامات کے نتیجے میں اسی صورتحال سے دوچار ہو رہی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ ہم نے اب جو بیویاں بھی آپ کے پاس ہیں ان کو حلال کر دیا آپ کے لیے، آپ پر عام لوگوں کی پابندیاں نہیں ہیں، آئندہ بھی آپ اس دائرے میں اگر شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور بتا دیا کہ خالصتاً لک من دون المومنین، یہ مسلمانوں کو اجازتیں نہیں دی جا رہی آپ پر، لیکن اب آپ پر پھر کچھ پابندیاں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ آ گئی ہیں، یہ عام عورتیں نہیں ہیں، ان کے ساتھ آپ نے شادی نہیں کی، ان کے ساتھ ہم نے فیصلہ کیا ہے، یہ ان کی تکلیفوں کے ازالے کے لیے ہے، ان کی دلداری کے لیے ہے، ان کی دینی خدمات کا صلہ ہے۔ اب آپ ان کو طلاق نہیں دے سکتے، ان کی جگہ کسی دوسری کو نہیں لا سکتے۔ تو یہ ہیں وہ دونوں آیتیں۔ تو ان کا کیا تعلق ہے ناسخ و منسوخ سے؟ ان میں تو ایک ترتیب کے ساتھ جو صورتحال پیش آئی ہے ان کو سامنے رکھ کر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سب کی سب عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں جو آپ کے نکاح میں ہیں، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے لیے یہ ضابطہ ہے جس کے تحت آپ مزید نکاح کریں گے، اور یہ پابندیاں ہیں جو اب آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں آپ پر لگا دی گئی ہیں۔ یہ اس وقت میں نے بالکل اجمال سے اس کا تذکرہ کیا، آپ جانتے ہیں کہ اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہم کر چکے ہیں، جس میں تمام ازواج مطہرات میں سے ایک ایک کو لے کر یہ بتایا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے، کیوں یہ فیصلہ کیا گیا۔ اس کو لوگ سننا چاہیں تو سن لیں، اور میری کتاب مقامات میں ازواج مطہرات کے نام سے عنوان کے تحت ایک مضمون بھی ہے جس میں یہ سب باتیں بیان کرتی ہیں۔ ایسا نقطہ نظر آپ نے واضح کیا، بڑی تفصیل سے بالعموم جس آیت کو ناسخ و منسوخ کے ضمن کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، خود قرآن مجید میں شریعت کے احکامات کیسے دیے جاتے ہیں، احکامات کی نوعیت کیا ہوتی ہے، کہیں وقتی نوعیت کے ہیں، کہیں رسولوں کے ساتھ خاص ہیں، کچھ سد ذریعہ کے اصول پر ہیں۔ نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں عام صاحب۔ ایک چوتھی آیت جو اس پوری بحث میں پیش کی جاتی ہے وہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے۔ پہلی آیت کیا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو دوسری آیت نے منسوخ کر دیا ہے؟ اے ایمان والوں، جب تم رسول سے کوئی رازدارانہ بات کرو تو پہلے صدقہ کرو، اور پھر اس کے بعد اسی سورہ میں آگے یہ بیان کیا گیا ہے، کیا تم ڈر گئے اس حکم سے کہ نبی سے اپنی رازدارانہ باتیں کرنے سے پہلے صدقہ دینا پڑے گا؟ اب اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ نے تمہیں معاف کیا۔ یہ کیا بات ہے حمزہ؟ پہلے کہا کہ رسول سے جب ملو تو صدقہ کرو، اور یہ کہا کیوں، اور پھر اس بات کو ختم بھی کر دیا؟ اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کو جو حالات درپیش تھے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس صورتحال سے گزر رہے تھے، اس میں کبھی تربیت کے لیے، کبھی تنبیہ کے لیے، کبھی اصلاح احوال کے لیے وقتی نوعیت کی بعض تدابیر اختیار کی گئیں۔ اسی ذیل کی یہ بھی ایک چیز ہے۔ جب یہ دیکھا گیا کہ لوگ آتے ہیں اور وہ آ کے درخواست کرتے ہیں کہ ہم آپ سے علیحدگی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں،
مجلسوں میں آتے تھے، مسجد میں بیٹھتے تھے، سوالات کرتے تھے، عین خطبہ جمعہ کے دوران میں سوالات کیے گئے، کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ لیکن اب بعض لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ وہ آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ ہم تو علیحدگی میں ملنا چاہتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بہت کریم النفس تھے اور عام طور پر آپ لوگوں کو وقت دے دیتے تھے، وہ علیحدگی میں ملتے تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اسی کو منافقین نے اسکینڈل بنانے کا ذریعہ بنا لیا۔ یعنی اب وہ ملاقات کرنے کی درخواست کرتے، علیحدگی میں ملتے اور اس کے بعد جا کے پھیلانا شروع کر دیتے تھے کہ یہ بات ہم نے کہی تھی، یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ جو باتیں مجلس میں کہی جا رہی ہوتی ہیں سب سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ چونکہ بالکل بخیل ہیں، تو ایمان والو تم عام حالات میں پیغمبر سے ملتے ہو، استفادہ کرتے ہو، سوالات کرتے ہو، اگر کبھی ایسی صورت پیش آ جائے کہ علیحدگی میں ملنا ہو تو پہلے کچھ اللہ کی راہ میں انفاق کر کے کوئی صدقہ کر کے آیا کرو۔ مقصد یہ تھا کہ توجہ دلائی جائے، تنبیہ کی جائے۔ اب لوگوں پر، خاص طور پر ان غریب صحابہ پر یہ بات ذرا شاک بھی گزری۔ جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، تو آپ دیکھیے اس کے فوراً بعد آئی آیت کہ تمہیں یہ بات بڑی شاک گزری، یہ پابندی تمہارے لیے گراں باری کا باعث بنی، ہم نے اٹھا دی، معاف کر دیا تمہیں۔ تو مقصد تھا اصلاح کا، اصلاح ہو گئی، اس کا نسخ کے کیا تعلق ہے؟ ایسی تدابیر ہم روزانہ اختیارات کرتے ہیں۔ یعنی ایک طالب علم سے کہتے ہیں کہ آئندہ تم فلاں وقت میں آیا کرو گے، فلاں کام کر کے آیا کرو گے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اب ٹھیک ہے، اب تمہیں کچھ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو گیا ہے، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ تو اس کا کیا تعلق ہے نسخ سے؟ تو شریعت کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ اپنے طلبہ کی، اپنے قریبی لوگوں کی، زیر تربیت لوگوں کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے بعض پابندیاں لگاتے ہیں، پھر ان کو اٹھا بھی دیتے ہیں۔ اس میں دیکھیے آخری الفاظ کیا ہیں کہ اللہ نے تم کو معاف کر دیا، تمہارے ساتھ کرم فرمایا۔ ایک پابندی لگائی گئی، پابندی بھی کیا تھی؟ اس میں بھی غریبوں کی مدد ہی ہو رہی تھی کہ ان لوگوں پر کچھ خرچ کر کے تب آیا کرو، تب تمہیں وقت ملے گا علیحدگی میں ملاقات کرنے کا۔ تو ایسی باتیں تو ہم روزانہ کرتے ہیں، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک، بالکل واضح ہوئی ہم سب بات۔ اچھا افغان صاحب، ویسے ایک چھوٹا سا ہلکا پھلکا نقطہ، آج کل بھی ہم نے دیکھا لوگ علیحدہ ملتے ہیں اور فتنہ اس طرح کرتے ہیں، تو ہم بھی کوئی صدقے کی پابندی لگا سکتے ہیں؟ یا آپ کو صدقے کے ساتھ موبائل پہ ہی پابندی لگانی پڑے گی۔ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ایک آدمی بھی ریکارڈ کر سکتا ہے۔ ان لوگوں پر بھی پابندی لگانی پڑے گی جو بعد میں ان کو لیک کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک آخری آیت ہم سب اس ضمن میں پیش کی جاتی ہے، سورہ مزمل کی آیت ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اے نبی رات کا کچھ حصہ نماز میں کھڑے ہو کر گزاریں، اور کہا ہی جاتا ہے کہ یہ جو حکم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ 5 وقتہ نماز کی جب فرضیت کا حکم دیا تو اس سے منسوخ ہو گیا۔ یہ تو بالکل ہی بیبانی بات ہے، قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے۔ ایسا کوئی حکم منسوخ نہیں ہوا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض کی گئی تھیں، اس کو سورہ بنی اسرائیل میں بیان کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ نماز کا اہتمام ہوگا جس طرح کہ عام لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ 5 نمازیں آپ پر بھی فرض ہیں، لوگوں پر بھی فرض ہیں، لیکن آپ کے لیے ایک نماز زائد ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر تو مزمل کے نزول کے بعد، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ بالکل ابتدا ہی میں نازل ہو گئی تھی، 6 ہی نمازیں فرض تھیں۔ آپ رات کے وقت نماز پڑھنے کے پابند بھی تھے، اور آپ بہت شوق سے اس کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ یہی وہ نماز ہے جس کو ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ بعد میں صحابہ کرام نے بھی اپنے طور پر اس نماز کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے ان کے لیے تو یہ ایک نفل تھی، آج بھی پڑھتے ہیں بہت سے لوگ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ تخفیف بھی کر دی ان کے لیے۔ پہلے تو یہ کہا تھا کہ آدھی رات کو اٹھو، یہ کہا تھا کہ 1/3 رات اٹھو اور اللہ کے سامنے کھڑے رہو، تو سب لوگ اس کا اہتمام کرنے لگ گئے، یعنی صحابہ میں سے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف بھی کی ہے، تو اس میں تو کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو کبھی ختم کی گئی۔ بالکل واضح ہو گئی ہم صاحب۔ ناسخ و منسوخ کی پوری بحث غامدی صاحب کا نقطہ نظر کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب فیض الکبیر میں وہ 5 مقامات جو قرآن مجید کی آیات کی تنسیخ کی مثال کے طور پہ پیش کی جاتے ہیں، ایک ایک آیت پہ ٹھہر کے رک کے غام صاحب کا ہم نے نقطہ نظر جانا، اور یہ بات دور دو چار کی طرح واضح ہو گئی۔ جو احکامات دیے گئے یا وہ کنڈیشنل تھے یا اس میں تدریج مقصود تھی، جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، تو حکم میں تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے۔ غامدی صاحب کی بات سامنے آ گئی، لیکن اس پورے کی پوری پریزنٹیشن پہ جو توضیحی ضمنی تنقیدی پہلو ہیں انشاءاللہ ان کی خدمت میں رکھیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔